کسی پاکستان کا کام نہیں آیا تھا، بلکہ ایک مسلح جدوجہد کے وہاں کے لوگوں نے اس کے نتیجے میں آیا تھا، تو سیاسی سرکت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان سے درخواست کی گئی مدد کہ ہمیں نظامی امور میں تعاون کے لیے وہ بندہ بھیجا جائے، جس پر ایک مڈل پاس تحصیلدار کو وہاں کا پولیٹیکل ایجنٹ بنا کر بھیجا گیا۔ اور اس کے فوراً بعد آپ یقین کیجیے ایک حکومت ایک مملکت، آپ اس کی مملکت کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے معاملات دیکھیں اور آپ اس کو اختیار کو کالا قانون جو اسی کے دور میں ہوتا تھا، جس میں آپ کے پاس عوام کے پاس نہ کوئی سیاسی کوئی حق ہے، نہ بولنے کا کوئی حق ہے، سرکاری کارندہ چھوٹے سے چھوٹا ہو وہ آپ کا آقا بن جاتا ہے عوام کا۔ تو اس سسٹم میں جب ملا گیا اور اس کے بعد سے گلگت بلتستان کی عوام کو، کیونکہ اس وقت لوگوں نے کہا ہوگا فائن، کیونکہ ایک اسلامی مملکت کا قیام آیا تھا بر صغیر میں پاکستان کے نام سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ ایک اسلامی مملکت ہے لہٰذا ہمارے حقوق بھی محفوظ ہوں گے، لیکن گلگت بلتستان کی عوام کو 1947 کے بعد سے ہی انحطاط رکھا گیا، ان کو پیچھے دھکیلا گیا۔ میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کا الحاق جس طرح بھی کیا گیا جو 1947 سے، حالانکہ ابھی بھی بتایا انہوں نے بھی کہ آزاد کشمیر ایک الگ سیٹ اپ ہے، اس وقت بھی الگ سیٹ اپ تھا، وہاں کا وزیر اعظم الگ ہے، وہاں کی مسلم کانفرنس الگ ہے، اور گلگت بلتستان نہ اس وقت کشمیر کا حصہ تھا، نہ مسلم کانفرنس کا گلگت بلتستان میں کوئی وجود تھا۔ اس کے باوجود وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان چونکہ ہمارے کبھی قبضے میں ہوا کرتا تھا لہٰذا اب بھی ہمارا ہے اور ہمیں اس کا حق ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کریں، جس میں گلگت بلتستان کے عوام کی کوئی نمائندگی نہیں ہے فیصلے میں، نہ کوئی ان کی اپنی کوئی مرضی ہے، نہ ہمارا کوئی لیڈر اس فیصلے میں شریک ہے۔ آپ لوگ اگر معاہدہ بلکہ آپ لوگ کانفرنس کے ساتھ لگایا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر حکومت پاکستان کی طرف سے وزیر بے محکمہ مشتاق برہمانی کے دستخط ہیں اور دوسری طرف سے مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کے صدر کے دستخط ہے، کسی گلگت بلتستان کے باشندے کے اس میں دستخط نہیں ہے۔ تو یہ تو قانونی اور اخلاقی حوالے سے بلا جواز ایک معاہدہ ہے۔ اس کے بعد سے لے کر آج تک گلگت بلتستان کو ہمیشہ جواب پذیر رکھا گیا، وہ ہمارے عوام کو ہمیشہ تعلیمی میدان سے بھی دور رکھا گیا۔ میں صرف 1948 کے اس معاہدے کو کنڈیم نہیں کروں گا بلکہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ کیا ظلم کیے جا رہے ہیں ہمیشہ۔ لائک میں آپ کو بتاؤں، آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ یہیں پر ہم نے پریس کانفرنس بھی کی، احتجاجی مظاہرے بھی کیے سانحہ طابات مرزا کے حوالے سے، جو 4 جنوری 2009 کو ہوا تھا۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک وہی متاثرین اسی طرح خیموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہاں سے جھیل سے پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے، نہ کچھ جسٹ ڈونرز سے پیسے لیے جا رہے ہیں، اور تیسری سرکار جو مہدیشہ گروپ ہے جو کرپشن کے سرگنا ہے وہ اس کو اپنی تجوریاں بنانے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا جہاں تک تعلیمی بات ہے، گلگت بلتستان کا الحاق 1948 میں جس طرح کی کشمیریوں نے کیا یا زبردستی لیا گیا، تب سے لے کر آج تک آپ لوگوں میں علم میں 20 لاکھ کی آبادی ہے، اور اس میں ایک یونیورسٹی آپ لوگوں کو بھی نام سنا ہوگا کراچی میں، جس یونیورسٹی کے نام سے بنائی گئی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ واحد یونیورسٹی ہے پاکستان میں کہ جس میں کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے، جسٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کو یونیورسٹی کا نام دے کر وہاں کی عوام کو بھی اور یہاں کے لوگوں کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کوئی لا کالج، کوئی انجینئرنگ کالج، کوئی میڈیکل کالج، ایون کوئی ٹیکنیکل کالج تک نہیں بنایا جا رہا۔ یہ صرف اور صرف گلگت بلتستان کے عوام کو اور وہاں کی یوتھ کو بےروی کی طرف مائل کرنے اور تعلیم سے دور کرنے اور ان کو اپنے حقوق سے دور رکھنے کی ایک سازش ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہوں گا گلگت بلتستان میں ہمارے اہم ایریا کردو کی طرف۔ گلگت بلتستان میں سے گلگت کو تو شیعہ سنی تفرقے میں ڈال دیا گیا وقت دور کے بعد میں، لیکن جو امن کا گہوارہ کہلاتا تھا بلتستان، آج کل اس کے حالات بھی خراب کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں۔ ایجنسیاں وہاں پر شیعہ اور بخشی فرقواریت کو پھیلانے کے لیے وال ٹریکنگ کا سہارا لے رہی ہے اور وہاں کے حالات بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ بھی کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف گلگت بلتستان کی عوام کو تفرقے میں ڈالنا اور ان کو ان کے حقوق سے محروم رکھنے کی سازش ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کی توجہ ایک اور اہم پوائنٹ کی طرف دلانا چاہوں گا۔ 15 تاریخ غالباً 15 یا 16 تاریخ کی آپ کے جو پاکستان کے تمام تقریباً اخباروں میں یہ خبر تقریباً مین پیج سے چھپی کہ پاکستان چائنا تجارت کو ختم کرنے کے لیے اور گلگت بلتستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی سازش کا انکشاف، اس طرح کر کے ایک مین خبر تھی جس میں ہماری جو مدر پارٹی ہے جو ڈیموکریسی کے لیے ہر میدان پہ پلیٹ فارم پہ جدوجہد کرے اپنے حقوق کے لیے، اس کا نام لیا گیا کہ یہ گلگت بلتستان کو الگ کرنے کی یا توڑنے کی، پاکستان توڑنے کی سازش چل رہی ہے اور تجارت کو روکنے کے لیے کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے ISI اور CIA اور پتہ نہیں کن کا نام لیا گیا تھا۔ تو میں اس خبر کی
پرزور مذمت بھی کرتا ہوں اور ترجیح کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں بی ایس او یا بی این ایف کا اپنی عوام کو اکٹھا کرنے، اپنی یوتھ کو اکٹھا کرنے اور اپنے حقوق کی جد و جہد کا ہماری ایک تاریخ رہی ہے، لیکن نہ ہم کسی کے اعلانات پہلے بنے ہیں، نہ ہم کسی کے اعلانات بنے گے۔ رہی بات اس کی کہ گلگت بلتستان کو پاکستان میں توڑنے کی، تو میرے خیال میں آپ سب بازو لوگ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت آرٹیکل 1 سیکشن 1 کے تحت جو پاکستان کی ٹیریٹری بتائی گئی ہے اس میں گلگت بلتستان کا ایریا نہیں ہے، بلکہ گلگت بلتستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روح سے یہ متنازع ایریا ہے، ڈسپیوٹڈ ایریا، جس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ اس کے باوجود کیا کیا گیا کہ توڑنے کی سازش بھائی ہماری طرف سے، عوام کی طرف سے تو کتنی دیر سے خاموش بیٹھے کمرے میں رضامندی ہے، لیکن پاکستان کی سرکار خود آئی ڈونٹ نو کہ یہ کر نہیں سکتی، مجبور ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہتی، آج تک شامل نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سیٹ اپ دیا گیا اس کو کیا کہا گیا، صوبائی طرز کا سیٹ اپ، ہمیں صوبہ کے لیے بنایا گیا، صوبائی طرز کا سیٹ اپ دیتے کہ جی اب اگر ہم پریس کلب کو ہم کہیں یہ پاکستان کا نام دے کر ہم کہیں یہ پاکستان ہو گیا، کسی کو کہیں یہ وزیر اعظم ہو گیا، یعنی ایک مملکت ٹائپ کا سیٹ اپ۔ تو یہ بھی گلگت بلتستان کی عوام کو اور پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک سازش ہے، جس طرح پاکستان کہتا ہے کہ میں نے گلگت بلتستان کی عوام کو حقوق دیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب فراڈ اور دوغلاپن ہے اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ سراسر ناانصافی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے بینس تو پہلے بھی کام کرتی رہی ہے، آج بھی کرے گی، اور گلگت بلتستان کی بینسوں کا ہمارا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، وہ ابھی آپ لوگوں کو ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے گلگت بلتستان میں ضیاء الحق کے دور کے بعد سے جو سفر میں تقسیم کیا گیا، ہم اپنی عوام کو یونائٹ رکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے جو گزشتہ حقوق ہیں جو ہمیں محروم رکھا گیا ہے ان کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، جن میں ہمارا حق ایک اراضیت بھی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں خود ہو، نہ کہ کسی کشمیری یا پاکستان یا انڈیا کے یا اقوام متحدہ کو۔ عوام سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے، تو اگر کوئی ٹیکنیک وغیرہ ہو تو